امام کتنے مظلوم ہیں۔ میں ایک درخواست کروں گا، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ آئے۔ ابھی تابوت نہ لے کے آئیے گا، میں کم از کم بھی 5-10 منٹ سے زیادہ مصائب پڑھوں گا۔ میری درخواست ہے ذرا ایک مرتبہ تصور کی جگہ اس جملے پہ کہا، دیکھو واسطہ کیا دیا تھا، پروردگارہ میری مظلومیت کا واسطہ۔ آپ نے کبھی امام کے لقب پہ غور کیا؟ امام کا لقب کیا ہے؟ امام کا لقب ہے غریب الغرباء۔ اب وہ خود بتا رہے ہیں دیکھو میں کتنا مظلوم ہوں، میں غریب ہوں، غریب الغرباء۔ جو وطن سے دور ہوتا نا اسے غریب کہتے ہیں۔ مدینے سے سب سے زیادہ دور امام رضا ہے۔ امیر المؤمنین کے پاس بھی حضرت آدم ہے، حضرت نوح ہیں، انبیاء دفن ہے نا مولا کی بارگاہ میں۔ امام حسین کے پاس بھی حضرت علی اکبر ہیں، حضرت علی اصغر جناب قاسم۔ امام موسیٰ کاظم کے پاس امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری۔ ہر امام کے پاس کوئی ہے۔ جنت البقیع میں 4 امام اکٹھے ہیں، لیکن ایک امام ہے جو دور بھی ہیں اور تنہا بھی ہیں، اکیلے بھی ہیں۔ جب ایک مرتبہ ایک شاعر لکھ رہا تھا نا، مرثیہ لکھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ ایک نجف اشرف میں امام ہے، ایک کربلا میں ہیں 4، مدینے میں جنت البقیع میں، ایک کاظمین میں۔ امام نے کہا میں تیرے اس شعر میں اضافہ کر دوں مرثیے میں؟ امام نے کہا، اس نے فوراً کہا ہاں مولا فرمائیے۔ امام نے کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ یا لہا من مصیبہ، کا ایک قبر طوس میں ہے جو بڑے مصائب کے ساتھ ہے، وہ تب تک تنہا رہے گا جب تک مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ کہا مولا یہ میں طوس کی کون سی قبر ہے میں جانتا نہیں ہوں۔ امام نے کہا یہ بھی بنی نہیں ہے، وہاں میرا روضہ ہوگا، وہاں میرا روضہ ہوگا۔ میں آپ سے روک کے ایک درخواست کروں گا، اگر سب مجھے دیکھ سکیں، میں ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقریباً 20 برس پہلے میں امام کی شہادت پہ ان کے روضے میں گیا زیارت کے لیے۔ جب میں قم مقدس میں پڑھتا تھا تو میں جب گیا وہاں پہ تو مختلف تابوت لائے جا رہے تھے امام کے حرم میں۔ ایک ایسا تابوت لایا گیا جس پہ انگور تھے، اور خواتین نے برقعوں میں تابوت کو پکڑ رکھا تھا، کچھ مرد حفاظت کے لیے تھے۔ اس پہ اتنی رقت تھی کہ میری کیفیت بدل گئی، میں منقلب سا ہو گیا۔ میں آگے بڑھ کے مردوں سے پوچھنے لگا یہ خواتین تابوت کیوں لائی ہیں؟ کہا آپ سید ہیں، آپ نے یہ روایت نہیں دیکھی؟ ایک ایسی روایت ہے نا، امام کا تابوت خواتین نے اٹھایا تھا۔ بھئی امام کے سارے بھائی مدینے میں، ایک بیٹا مدینے میں، کہ امام سے زیادہ مظلومیت کسی کی نہیں۔ جو شیعہ خواتین تھی وہ ایک مرتبہ تابوت لے کے چلی۔ میں آج پیش کروں گا، سنیں گے اب اگر الفاظ کو سنیں۔ مأمون نے ایک مرتبہ امام کو دعوت دی اپنے محل میں۔ جب امام جانے لگے تھے نا تو خواجہ ابا سلط ہروی بیٹھے تھے قریب میں۔ خواجہ نے پوچھا مولا کیا بات ہے آپ اس شراب میں ہیں؟ کہا خواجہ اب اگر میں آؤں نا اور میرے چہرے پہ رومال ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ میں اگر خون کی قے کر رہا ہوں گا تو رومال رکھ کے آؤں گا، مجھ سے کلام نہ کرنا۔ اس وقت میرے سینے میں بہت تکلیف ہوگی، میرا کلیجہ کٹ رہا ہوگا۔ کہا مولا آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہا بھی مجھے زہر دینے والا ہے۔ کہ مولا آپ کی وصیت کیا ہے؟ غسل و کفن کون کرے؟ کہ معصوم کا غسل و کفن صرف معصوم کر سکتا ہے۔ کہ مولا لیکن آپ کا بیٹا تو محمد تقی علیہ السلام مدینے میں ہے۔ امام نے کہا کہ نہیں، وہ حجت خدا ہے، یہاں پہ میری شہادت ہوگی وہاں میرا بیٹا آ جائے گا۔ جب میرا بیٹا آئے نا تو کہنا باپ نے بہت یاد کیا تھا۔ خواجہ ابا سلط ہروی رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا مولا آپ کے صاحبزادے آئیں گے؟ کہا میرا بیٹا آئے گا، اسے میرا سلام کہہ دینا، کہنا باپ نے بہت یاد کیا۔ میں ایک روک کے آپ کو بات کہوں، ایک روک کی جملہ کہوں گا۔ ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے جب میرا آخری وقت ہو نا، میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو، میرا بیٹا مجھے پیار کر رہا ہو، میں دنیا سے جاؤں۔ اب میں 2 اماموں کی کیفیت پیش کروں۔ ایک امام حسین ابن علی ہے، جناب سیدہ کا برقع ہے، حسین ابن علی کا سر ہے، شمر کا خنجر ہے، بی بی کے دونوں ہاتھ گردن پہ۔ اور جب سارے انبیاء کہہ رہے تھے نا یا رسول خدا اب ہم نہیں دیکھ سکتے، اب میں نہیں دیکھ سکتا، تو ایک مرتبہ خود رسول خدا نے کہا یا علی اب آپ جانے اور حسین جانے۔ ایک روایت میں ہے کہ خود علی مرتضیٰ نے کہا زہرا اب آپ جانے اور حسین جانے۔ جناب سیدہ نے کہا پروردگارہ تو گواہ رہنا، انبیاء نے رخ موڑ لیا لیکن میں دیکھ رہی تھی جب میرے بیٹے پہ خنجر چلا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی 2 امام ایسے ہیں جن کی کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی امام گئے،
مامون نے امام کو زہر دیا. امام نے کہا کہ باز آ جا, اپنے لیے جہنم نہ خرید, میں حجت وقت ہوں. اس نے مختلف انداز سے امام کو اذیت دی. کہا کہ نہیں, آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا. بس میں نے تمام کر دیا. امام کو زہر دیا گیا. بھئی عجیب و غریب آج کیفیت ہے. مشہد مقدس میں دل تڑپ رہے ہوں گے, آج امام زمانہ مشہد میں استقبال کر رہے ہوں گے نا. آج سارے امام جا رہے ہوں گے امام رضا کا پرسہ دینے امام زمانہ کو. آج جناب سیدہ مشہد میں کھڑی ہے. آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا. بس ایک مرتبہ امام رضا کو زہر دے دیا. امام نے چہرے پہ رومال رکھا, کلیجہ کٹنے لگا. امام اٹھے, گھر تشریف لے آئے. جیسے گھر پہنچے دیکھا خواجہ ابا سلط ہروی کھڑے ہیں. وہ رونے لگے. کہا مولا کیا کیفیت ہے؟ امام نے انگلی سے اشارہ کیا, خاموش رہو, میرا پورا کلیجہ کٹ رہا ہے. امام اپنے حجرے میں چلے گئے, عبادت کرنے لگے. خواجہ نے سارے دروازے بند کر دیے. اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہستی ہیں جو تشریف لائے. کہا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا, میں محمد تقی ہوں, میں مدینے سے آیا ہوں اپنے بابا کو آخری لحظے میں. ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام آئے. کہا خواجہ ہٹ جانا, کبھی زحمت کا سبب نہ بننا, معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے. کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا حوض کوثر سے پانی نازل ہوا, حنوط کا کافور نازل ہوا. کہ ہٹ جاؤ. امام نے بڑی تعظیم سے غسل و کفن دیا, لیکن میں جوڑ کے ہاتھ آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا. امام رضا تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے, اے میرے بیٹے, میرے جنازے کو کاندھا نہ دینا, مجھے میرے جد حسین یاد آ رہے ہیں, ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں تھا. اجرکم اللہ, میں نے تمام کر دیا. بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو. تابوت برآمد ہونے والا ہے, تابوت آنے والا ہے. آپ جب سب آج پرسہ دیجئے گا نا, تو آج 2 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے نا آپ نے, جناب سیدہ کو اور امام زمانہ کو. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, آج ایک اور بی بی کو پرسہ دیجئے گا. اس بی بی کا نام ہے معصومہ قوم. وہ بی بی مدینے سے چلی بڑی حسرتیں لے کے, مجھے بھائی سے ملنا ہے. بی بی آپ بھی جناب زینب کی طرح بھائی کی محبت میں سفر کر رہی ہیں, لیکن جب بی بی قم پہنچی تو بھائی کی زیارت نہ کر سکی, امام کی شہادت ہو چکی تھی. آخری جملہ سن لیجئے بڑی تعظیم سے. ایک مرتبہ تابوت چلا امام رضا علیہ السلام کا, وہاں مشہد میں مامون پہلے پہنچ گیا. کہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا. خواجہ نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا, محمد تقی جنازہ پڑھا چکے. کہا وہ کیسے آ گئے تھے؟ کہا تیرا مطلب نہیں ہے. کہا خبردار پیچھے ہٹ جا. جب قبر کو تیار کیا, ایک مرتبہ پھاوڑا زمین پہ مارا, قبر پہلے سے تیار تھی جہاں پہ آج روضہ ہے. کہا امام رضا اپنی شہادت کے بعد بھی معجزات دکھا رہے ہیں. کہا پوری قبر تیار تھی جیسے مستحبات ہیں. کہا یہاں پہ کس طرح سے اتنا اہتمام کیا گیا. امام محمد تقی علیہ السلام نے دوبارہ کہا خواجہ میرے بابا کا لاشا دے دو. ایک مرتبہ لاشا ہاتھوں پہ رکھا, امام رضا کا بڑی تعظیم سے امام محمد تقی نے قبر مطہر میں رکھا. لیکن میں کہوں گا مولا ہے امام محمد تقی, ذرا کربلا میں آ کے دیکھے امام سجاد اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کر رہے ہیں. جب بنی اسد نے پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہا جب گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کی اعضاء